بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی احسان جتلائے اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر رحمت کی بات آتی ہے تو رب کائنات جب اپنا تعارف کراتا ہے سب سے پہلے قرآن مجید میں تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو محبوب کا تعارف کروایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ تو احباب زیبکار جو رحمت للعالمین ہو، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس پر مفسرین کرام نے کا اجماع ہے، عشاق کا، عرفا کا، کہ اس سے مراد کہ جب تم پر میرے محبوب کی آمن کہ یہ گھڑیاں آ جائیں تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشیاں منایا کرو۔ مولا تیرے محبوب کی آمد میں ہم خوش منایا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نے عمل صالح انسان یہ بھی جمع کرتا ہے آخرت کے لیے، پھر دولت، عہدہ، منصب، اقتدار، دنیا کی جتنی بھی جتن کرتا ہے، جمع کرتا ہے انسان دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ آپ فرمایا ہو وہ خیر مما یجمعون، تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ دین کے لحاظ سے، چاہے دنیا کے لحاظ سے ہو۔ میری بات سمجھا رہی ہے؟ تو کتنی بڑی بات رب کائنات نے فرما دی کہ میرے محبوب کی آمد میں تم خوشیاں مناؤ، یہ ہر چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عمل صالح ہوں، یا دنیا کے لحاظ سے جو کچھ تم جمع کرتے ہو، ہر چیز سے بہتر ہے میرے محبوب کی آمد میں خوشیاں منانا۔ بعضوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہوگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو قرآن سنا رہا ہوں، بات سمجھا رہی ہے نا؟ یہ تو قرآن سنا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے۔ بعض تو سمجھتے ہوں گے یہ اتنا آسان عمل ہے اور ہر چیز سے بہتر۔ یاد رکھیے ہر ایک کے لیے یہ عمل آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی، ہر کس و نکس اپنی مرضی سے آقا کا میلاد نہ سجا سکتا ہے، نہ منا سکتا ہے، نہ اس میں آ سکتا ہے۔ یہ رب کائنات کی توفیق خاص ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے اسی سے یہ کام لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا تھا نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج بھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں اور کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو میلاد کی محفل سجے گی نہیں۔ یہ ان کا زوم ہے، حقیقت میں ان کی محرومی ہوتی ہے۔
ان کو سوچنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ ہمیں اس محفل میں کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا۔ ہاں ہاں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک کو محفل میں بٹھایا بھی نہیں جاتا۔ تو اس لیے ایک تو بات ذہن میں رکھیے گا کہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، بڑی نعمت کے لیے اہتمام بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہتمام تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ نہ صرف گھر والوں کے لیے بلکہ ہر ایک آنے والے عاشق رسول یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس میں صرف سر ساز آواز سننے کے لیے نہ آیا کریں۔ یہ ایک ایسی سرو ساؤنڈ ہوتی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس میں آپ کو مدینے کی حاضری نصیب ہونے کا ایک موقع ملتا ہے۔ آقا کی حضوری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ یہاں بیٹھ کے دنیا کو دل سے نکال لیا کریں اور خالصتاً جو بھی نیت لے کے آئیں گے، رب کائنات اپنے محبوب کی بارگاہ سے کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ مگر ہوتا کیا ہے، میلاد کی محفل میں ہم جب آتے ہیں تو زیادہ تر نیت یہی ہوتی ہے کہ جائیں گے، سر و ساز آواز، بڑا مولوی آئے گا، بڑی لچھے دار تقریر کرے گا، یا نعت خان بڑا سر لگائے گا، ہمیں بس ان چیزوں پہ اٹکے ہوتے ہیں۔ یا لنگر بڑا اچھا ہوگا، بعض پوچھتے ہیں لنگر کیا ہوگا، اگر تو بکرا چھکرا ہوا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی آ جائیں گے، کتنے دور ہے یہ ہے، اور اگر تو خالی چھولے چنے ہوئے تو پھر کہیں گے جی بڑا دور ہے، دیکھا جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ترجیحات بدل چکی ہوتی ہیں، نیتوں میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا پورا فیض نہیں ملتا۔ اگر ہم خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئیں، اور اس لیے آئے کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں آقا کی محبت لینے جا رہے ہیں، آقا کی نسبت لینے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس سے بڑی محفل کوئی نہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اتنا بڑا انعام کہ ہر چیز سے بہتر ہے، کبھی سوچا آپ نے اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کائنات کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی آمد میں خوشیاں مناؤ؟ بات سمجھا رہی ہے؟ اب رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کون خوشیاں مناتا ہے میرے محبوب کی آمد میں، کہ جس محبوب کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا، یہ سورج چاند ستارے اور سارا نظام شمسی جس محبوب کے لیے بنایا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ بحر و بحر جس کے لیے بنایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون میرے محبوب کی آمد میں خوشی مناتا ہے۔ میری بات سمجھا رہی ہے علی؟ اور خوشی منانے میں بھی راز ہے کہ خوشی ہمیشہ وہی مناتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، جہاں محبت نہیں ہوتی ہے وہاں خوشیاں نہیں منائی جاتی، وہاں اعتراض کیے جاتے ہیں، وہاں کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون کون میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیے گا، داڑھی، جبہ، کبہ، دستار نہیں دیکھی جاتی ہے، رب محبت دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد میں خوشیاں کون مناتا ہے، اور آقا کی محبت کیا چیز ہے یہ سنیے گا۔ کیا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے والدین، اس کی اولاد اور ہر چیز سے بڑھنا چاہیے۔ جب ہر چیز سے محبت بڑھ جائے گی تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، خوشی اس کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے، محبت کی علامت ہے، اور محبت ایمان کی علامت ہے۔ تو رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں ایمان والا کون کون سا، اس لیے یاد رکھیے گا۔ تو عمل کی قبولیت کا انحصار ایمان پر ہے، کیا ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
میری بات سمجھا رہی ہے نا؟ عمل کی قبولیت کا انحصار ایمان پر ہے. رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون کون مومن ہے. مومن ہے تو عمل قبول ہوگا نا. اس لیے کہا ہو خیر مما یجمعون، تمہارا میرے محبوب کی آمد میں خوشیاں منانا ہر چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہیں. تو جب ہر چیز سے بہتر عمل ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اپنائیں گے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے، آقا کے نالین مقدسہ کے تصدق سے ان کی تو مغفرت ہوگی اور ان کی قبر بقائے نور بنے گی. تو اس لیے میں 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں بار دیگر تمام منتظمین و معاونین اور آج کی اس محفل کے روح روام پروفیسر باسط اقبال شاہین صاحب اور ان کے تمام برادران کو. بلا تاخیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا چونکہ تمہید میں یہ باتیں ضروری تھیں میلاد مصطفیٰ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. اور اگر اب بھی کوئی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے اور کہیں گے کہ ہم ٹائم پہ چلے جائیں گے لنگر کے لیے، وہ عاشقان لنگر تو کہلائیں گے اس رجسٹر میں، عاشقان مصطفیٰ نہیں کہلائیں گے. جب تک آپ جم کے بیٹھیں گے اور آقا کی محبت میں بیٹھیں گے تو آپ پر نور کی بارش ہوتی رہے گی. تو اس لیے پہلے ظاہراً بھی پاکیزگی چاہیے اس محفل کے لیے، باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ٹوپی رکھ کر، پورا اہتمام کر، اور باطنی صفائی بھی چاہیے کہ ہر خیال باطلہ کو دل سے نکال کر کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کریں کس کے لیے آ رہا ہے، کس کی مدحت ہو رہی ہے. آقا کی محبت میں آیا کریں، سراپائے عاشقی مصطفیٰ بن کے آیا کریں. دیکھیں پھر آئیں گے تو بھی مالا مال، جائیں گے بھی تو مالا مال ہوں گے. اللہ پاک ہمیں میلاد مصطفیٰ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے. جو یہ دوسری شفٹ کا دوسری نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے رب کائنات کی بابرکت نام سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی سخن. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی سخن. ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. ارے وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن حرام سمندروں کی جبینوں پہ ابھارتا ہے شکن. وہ جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے اور آگاہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن. میں جھکا جو اس کے سامنے تو سرخ رو ہوا، نہ ہاتھ شل ہوا میرا، نہ ہے زباں پہ تھکن. اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی سخن. ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. اور حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے مختصر سے لفظ کن کے ساتھ کائنات کو بنایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے کائنات کو آفاق سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے آفاق کو آسمان سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے آسمان کو ستاروں سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے ستاروں کو روشنی سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے روشنی کو دمک سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے دمک کو چمک سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے چمک کو کشش سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے کشش کو رانائی سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے رانائی کو زیبائی سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے زیبائی کو صورت سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے صورت کو سیرت سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے سیرت کو اعمال سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے اعمال کو اخلاق سے سجایا. پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے اخلاق کو ایمان سے سجایا. اور پھر حمد اس رب کائنات کے لیے جس نے ایمان کو قرآن سے سجایا. اور پھر حمد ہے اس رب کائنات کے لیے جس نے قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا. اور پھر حمد ہے اس رب کائنات کے لیے جس نے صاحب قرآن کو قد جاءکم من اللہ
ملاتا ہوں تو ہر طرف نور نظر آتا ہے. میں جب بھی ان کو تہجد میں لاتا ہوں تو ہر طرف نور نظر آتا ہے. ذکر نور علی نور کہ پر نور ذکر کا باقاعدہ آغاز صحیفہ انقلاب کے آیات بینات سے کرنا چاہوں گا کہ ملتا ہے دل کو کیا سرور. قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور. قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ملتا ہے کیسے نور. قرآن پڑھ کے دیکھو اور ایک آشانہ آفات میں بے چین بسنے والوں لذت ملے گی ضرور. قرآن پڑھ کے دیکھو. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد کبیر سلطانی صاحب. تلاوت کلام الہی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ نے اپنی حاضری کا موجودگی کا ذوق کا شوق کا عشق اور محبت کا ثبوت دینا ہے. سستی میں نہیں بیٹھتے ہیں. آج اور بالخصوص یہ ماہ ولادت مصطفیٰ ہے. اس میں جاگنا نہیں بلکہ جوش میں بیٹھنا. کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھیے گا یہ جوش بھی کام آنے والا ہے. یہ جوش ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا جشن ہوتا ہے. تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, سہنے کی آمد, دولن کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, دل پر کی آمد, دلدار کی آمد, سرکار کی آمد. آمد مصطفیٰ. شریف رکھنے جناب حضرت علامہ حافظ محمد کبیر سلطانی صاحب نغمہ لاہوری سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب بہت ضروری ہے. آپ نیچے تشریف لے جائیں. جوتے اتار دیں. ایک بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے بھی جوتے پہنے. جوتے اتار دیں کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جس وقت قرآن کی تلاوت, توجہ میری طرف رکھیں, جس وقت قرآن کی تلاوت کی جائے اسے خاموشی سے سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. محفل میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. بے شک آپ ہمیں پیسے نہ دیں, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں. البتہ بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو کچھ مل جائے, کیونکہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں جب ایسے معاملات دیکھتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر وہ جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. تو جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنا کریں, بادب ہو کر سنا کریں, کیونکہ ساری چیزیں ملتی ہیں کس سے؟ ادب سے ملتی ہیں. ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے ماشاءاللہ سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں. بات لمبی ہو جائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کرتا تھا, اس کی داڑھی کا ایک بال سفید تھا. یہ ہمارے لیے درس تھا, ہم نے وہ چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ادب کی بات کر رہا ہوں, کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب اسے پتا چلا اس نے کیا کیا, وہ بال نکال دیا تاکہ آقا علیہ السلام میری وجہ سے کھڑے نہ ہوں. وہ بھی ادب کر رہا تھا. دوسرے دن آیا, کریم آقا کھڑے نہیں ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ پہلے یہی شخص آتا تھا, آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, آج ہے آپ بیٹھے رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ بات نہیں جو پہلے تھی. کیا تھا؟ ایک بال سفید تھا. آج ہماری ساری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں پھر بھی وہ ادب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ موبائل ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سب موبائل چھوڑ دیں, میری ویڈیو نہ بنائیں, تصویر نہ بنائیں, موبائل چھوڑ دیں, بادب ہو کر قرآن کی تلاوت سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسبحوه بكرة وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. کیونکہ میں یہیں سے نعت شروع کروں گا کیونکہ ایک محفل ابھی منالی ہے وہ میں نے حاضری دینی ہے. تو آج کی یہ جو بزم ہے جناب ماسٹر محمد اقبال شاہین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے اور یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جس گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے کیونکہ جس گھر میں محفل ہوتی ہے اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور میں مشکور و ممنون ہوں جناب حسیب نظر زیدی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ بندہ نچیز کو اس محفل کے لیے مدعو کیا اور اس گاج کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا سوگواران جتنے بھی ہیں ملک کارا صاحب اجاز اقبال صاحب محمد رزاق صاحب محمد نعیم صاحب راجہ جاوید صاحب محمد شبال صاحب چرمین اقبال صاحب اور راجہ جمیل صاحب جنہوں نے بھی اس محفل کو سجایا اللہ رب العزت سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. آج تو ہم سنتے ہیں جی محفل سے ملتا کیا ہے. وہ ماشاءاللہ نقیب محفل بڑی اچھی نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے.
انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو مال ہم جمع کر رہے ہیں نا پھر ہم اس محفل پر خرچ کرتے ہیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں وہ ہمارے راستے میں ہی خرچ کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو رزق ہوتا ہے یہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، یہ سب سے بڑے مالدار تھے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بہت ہے، بولو سبحان اللہ، اونچی بات نہ بولو، مال بہت ہے، آپ دعا کریں کہ مال کم ہو جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مال تو جمع کر رہے ہیں لیکن عبادت میں بہت کمی نظر آ رہی ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھائیں۔ جب یہ بچہ قرآن کی آیت پڑھے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، صرف انگلش کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک آپ دیکھیں قبروں پر بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، انگلش نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی تنقید نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے۔ قرآن کا ایک حرف آپ پڑھیں گے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے سلام ہے، آپ حضرت عثمان کے لیے دعا نہ فرمائیں، توجہ میری طرف رکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، آپ دعا نہ فرمائیں، کیونکہ جب یہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم جو لٹاتے ہیں وہ دگنا کر کے لٹاتے ہیں۔ ذرا ٹھیلی سبحان اللہ، اچھی آواز نہ ہو، سارے بندے تیرا بچہ بیٹھا ہونا چوکڑی ماری کی، چوکڑی مار باشا، اگر بندہ دوزانو نہ بے سکے نا، کیونکہ محفل آداب بہت ضروری ہے۔ آسوں تو یہ بھی آخنے کہ حضور جڑا ہے نا محفل تشریف رکھتے ہیں، آسا گوڑے چکی دے بیٹھی نے وہاں دے، یہ گل دوسرے لوگ بھی کرنے چھوٹیاں تابیاں نہیں، گل کھلی کرنی چاہیے نہیں۔ اس تو بعد ہے کہ محفل میں جس وقت بھی اچھو وضو کرتا ہے، اچھا جیسا وضو کرتا ہے اس نا جڑیاں تو سب دلہ نے مرادہ ہو سن جائز، اگلی گل سمجھیو اللہ پوریاں فرماؤں، ٹھیک ہے؟ درود اس طرح پڑھ سو گیا سا اتھا پڑھنے دا کریم آقا پتھا سننے مدینہ پاک اسڑا عقیدہ ہے تو سننے بھی ہیں، تو درود پاک اس طرح پڑھو، اگر کوئی وہابی دیو بندی ہے اس کے سامنے تو دکھلاوے اس تے بھی پڑھ سو نا، اللہ رب العزت اس میں بھی سو اجر عطا کری شد۔ حالانکہ کوئی بھی عبادت ہے رب کی رضا شامل نہ ہوئے تو اس میں وہ اجر نہیں ملنا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، دکھو نے جو تم کو گھیرا گئے، دکھو نے جو تم کو گھیرا تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو گے، سبحان اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، عربی سلطان آیا گیا، سبحان اللہ، عربی سلطان آیا، اچھیاں نیویاں دے، اچھیاں نیویاں دے، سونا فرق مٹھانا یا سوڑا فرق مٹھانا یا بڑی صلی اللہ علیہ یا۔ اور آج کی اس بزم کی جو صدارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ
جن کی گفتگو میں بڑی مٹھاس ہے. اللہ رب العزت کے ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. پروفیسر عبدالباسط اقبال صاحب جو اس محفل کی آج صدارت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ان سے کے ساتھ جو گپ ہوئی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے. جی جو چاہتا تھا کہ ان کی باتیں سنتے رہیں. ایسے لوگوں کی قدر کیا کریں. اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر کیا کریں. ایسے لوگوں سے آپ علم لیا کریں. جہاں علم فائدہ دیتا ہے وہاں پیسہ فائدہ نہیں دیتا. یہ صلی اللہ علیہ سب سے پہلے کلمہ پاک کا ورد. میں اتنا لمبا ٹائم نہیں دوں گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بس. پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ شعر ان کے لیے ہے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں. حق و سبحان اللہ. کوئی بینا باپ نہ کوئی پہچان یارو، بینا باپ نہ کوئی پہچان یارو. اے باپ ہے کر دی شان یارو، اے باپ ہے کر دی شان یارو. بینا باپ ہے گھر ویران یارو. پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ. بینا باپ نہ مل دیا روانے، بینا باپ نہ مل دیا روانے.